کل 23 مارچ گزری اور آج 24 مارچ ہے۔ 23 مارچ ہم پاکستانیوں کے لیے 23 مارچ 1940 کی قرارداد یوم پاکستان کے حوالے سے اس کی بہت اہمیت ہے۔ میں نے ذرا غور اور فکر کرنا شروع کیا کہ 23 مارچ کی اور کیا اہمیت ہے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں، برٹش انڈیا جس کو کہتے تھے اس کی تاریخ میں 23 مارچ کی کیا اہمیت ہے۔ تو میں نے کافی جب برگردانی کی تو پتہ چلا کہ 23 مارچ کو ایک اور بہت بڑا سانحہ ہوا تھا۔ وہ سانحہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، طویل دورانیہ کی ہوگی، آپ کو دیکھنی پڑے گی کیونکہ یہ تاریخ ہے اور تاریخ کو مختصر نہیں بیان کیا جا سکتا۔ پنجاب میں، متحدہ ہندوستان میں جو پنجاب تھا، آج کا جو پنجاب ہے، اس میں بے شمار ایسے لوگ گزرے جنہوں نے آزادی کی تحریک میں حصہ لیا، لیکن جن لوگوں نے بہت کھل کر اور عملی اور عسکری تحریک چلائی ان میں رائے احمد خان کھرل، میر قدرت اللہ صاحب اور راجہ نائر خان صاحب، ان کا نام بہت مشہور ہے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مسلح جدوجہد کی۔ 1857 کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا انگریز کا مکمل غلبہ ہو گیا ہندوستان کے اوپر، بہادر شاہ ظفر کی حکومت ختم ہو گئی، بادشاہ ختم ہو گئی، رنگون میں قید کر دیے گئے، تو برطانوی سامراج نے ہندوستان کے اوپر، ہندوستان کی تمام قومیتوں کے اوپر، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں یا سکھ ہوں، یکساں مظالم ڈالے، ان پہ مظالم بحیثیت ہندوستانی ڈالنے شروع۔ برطانوی سامراج پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا اور برطانیہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ برطانیہ کو سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی جہاں بھی سورج چڑھتا تھا وہاں پہ برطانیہ کی حکومت ہوتی تھی۔ اس برطانوی سامراج کو کے تحفظ کے لیے بر صغیر سے بے شمار فوجی بھرتی کر کے جنگوں میں بھیجے، چاہے پہلی جنگ عظیم ہو، چاہے جو دوسری جنگ عظیم ہو، چاہے کوئی اور واقعہ ہو برطانیہ کے ساتھ، تو بر صغیر سے ایک بڑی تعداد میں فوجیوں کی بھرتی ہوتی تھی اور ایک اندازے کے مطابق 12,50,000 ہندوستانی فوجی جو ہے برطانیہ کے لیے مختلف ممالک میں اپنی خدمات سر انجام دے۔ 1915 میں ڈیفنس انڈیا ایکٹ آیا اور اس ڈیفنس انڈیا ایکٹ کے نافذ ہونے کے بعد ہر قسم کی تحریر اور تقریر پر پابندی لگا دی گئی اور ٹیکسز عوام کے اوپر بے پناہ ٹیکسز لگا دیے گئے۔ اسی اثناء میں ہندوستان کے اندر عدم تعاون کی تحریک چلی، جو تحریک موہن داس گاندھی اور محمد علی جناح صاحب نے چلی۔ اس تحریک کے نتیجے میں جو پابندیاں تھیں 1915 کے ڈیفنس ایکٹ کے تحت، اس کے خلاف بھرپور احتجاجی تحریک، سیاسی تحریک شروع کی۔ پھر 1918 میں رولٹ ایکٹ آیا اور رولٹ ایکٹ کے مطابق ہر قسم کے سیاسی اجتماعات پر پابندی لگا دی۔ اس رولٹ ایکٹ کے خلاف محمد علی جناح صاحب نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا اور اس ایکٹ کو انسان اور انسانیت کے خلاف قرار دیا۔ جب احتجاج شروع ہوا ان قوانین کے خلاف تو یہ انارکلی، لاہور انارکلی میں تقریباً 20,000 لوگ جمع ہوئے اور امرتسر میں تقریباً 5 سے 10,000 لوگ اکٹھے ہو گئے۔ مختلف تاریخ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 20,000 لوگ امرتسر میں جمع ہوئے اور 5 سے 10,000 لوگ انارکلی میں جمع ہوئے، تو یہ دو کنٹراڈکٹ واقعات ہیں۔ 10 اپریل 1919 کو ڈاکٹر ستیا پال اور ڈاکٹر کچلو کو گرفتار کر دیا گیا تحریک کے نتیجے میں۔ لوگوں نے امرتسر کے ڈپٹی کمشنر کے گھر کے سامنے مظاہرہ کیا اور اس مظاہرے میں گولی چلی تو 20 ہندوستانی، جن میں مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے اور ہندو بھی تھے، وہ وہاں پہ مارے گئے اور بدلے میں 5 یورپین اور ایک انگریز سپاہی مارا گیا۔ اس وقت ایک واقعہ ہوا کہ ایک خاتون تھی مارشیلا شیروڈ، جو وہاں پہ ایک مشنری اسکول چلاتی تھی۔ ہنگاموں کی وجہ سے اس نے اسکول میں چھٹی دی
اور گھر جانے کے لیے اپنی سائیکل پہ گھر جانے لگے۔ آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلو، ماشاء اللہ شیروڈ، جو لوگ دبئی، سعودیہ اور پاکستان کے بڑے شہروں میں رہتے ہیں، وہاں پہ بے شمار پرائیویٹ اسکول ہیں شیروڈ اکیڈمیز کے نام سے۔ یہ شیروڈ اکیڈمی اسی مارشیلا شیروڈ کے نام سے آج تک قائم ہوتی ہے۔ تو مارشیلا شیروڈ سائیکل پہ اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، تو راستے میں ہنگامہ تھا، تو مظاہرین کے نرخے میں آ گئی اور بہت شدید زخمی ہوئی اور بہت اس کو ساتھ مار پیٹ بھی ہوئی۔ تو اس وقت وہاں پہ انگریز کمانڈر جنرل ڈائر تھے۔ جنرل ڈائر کا نام ہندوستان میں تقریباً تھوڑے پڑھے لکھے لوگ اور نہیں پڑھے لکھے لوگ بھی سارے جانتے تھے، اور اب بھی جنرل ڈائر کا نام جانتے۔ جو نہیں جانتے تو ان کے لیے بھی جنرل ڈائر کی تاریخ جاننے کے لیے ویڈیو بڑا اہم اور کارگر ہوگی۔ جنرل ڈائر نے حکم دیا کہ جتنے مرد ہیں ان سب کو آج سے یہ اپنی ٹانگوں پہ نہیں چل سکتے، یہ رینگ کے چلیں گے، سڑک کے اوپر رینگیں گے۔ تقریباً 1100 لوگوں سے یہ پریکٹس کرائی گئی کہ وہ رینگ کے سڑک کے اوپر چلتے تھے۔ 50 لوگوں نے مزاحمت کی، ان 50 کے 50 کو گولی مار دی گئی کہ آپ نے حکم عدولی کی ہے۔ اس بے عزتی کو ہندوستان کی تمام قومیتوں نے، چاہے ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، انہیں بہت محسوس کیا اور بہت انہیں تکلیف ہوئی اور بے عزتی محسوس کی۔ تو انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ جب اس تحریک نے زور پکڑا تو ٹرینیں بند کر دی گئی، مواصلات کا تمام نظام بند ہو گیا، اور اوپر سے بیساکھی کا تہوار تھا۔ اب جب بیساکھی کا تہوار آیا تو بیساکھی پنجاب کے اندر ایک بڑے ثقافتی تہوار تھا۔ پنجاب کے لوگ گھروں سے نکلتے تھے، کھانے پکاتے تھے، ناچ گانا کرتے تھے، تو ان کا ایک تہوار تھا۔ تو انگریز کو اس بات کا پتہ تھا، تو جنرل ڈائر نے مارشل لا نافذ کر دیا اور کرفیو نافذ کر دیا کہ بھائی یہ باہر نہ نکلیں اور اپنے تہوار نہ منائیں۔ دوسری طرف ہندوستان کی تمام قومیتوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم اکٹھے ہو کر اپنے یہ جو بار بار ہماری بے عزتی کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی متفقہ لائے عمل بنایا جائے۔ یہ متفقہ لائے عمل بنانے کے لیے ہندوستان کی تمام قومیتیں جو ہیں وہ جلیانوالہ والا باغ میں اکٹھی ہوئی۔ جلیانوالہ والا باغ میں اکٹھے ہو کے وہ اپنی گفتگو کر رہے تھے، تو جنرل ڈائر نے وہاں پہ گولی چلانے کا حکم دیا۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ 1650 کارتوس وہاں پہ فائر کیے گئے، 1000 لوگ مر گئے، ان میں 600 سے 650 لوگ جو تھے وہ زخمی ہوئے، اور اکثریت ان میں معذور ہو گئے۔ اب جب یہ جلیانوالہ باغ کے واقعے کے بعد جنرل ڈائر نے ایک بیان دیا، اس نے کہا کہ کوئی بھی انگریزی گولی جو ہے وہ ضائع نہیں کی، یعنی ہر ایک اپنے نشانے پہ۔ اس جلیانوالہ باغ کے واقعے کے بعد جہاں پورے ہندوستان میں ایک غم و غصے کی لہر جو ہے وہ چل پڑی، وہاں پہ ایک نوجوان جو لائل پور فیصل آباد میں تھا، اس وقت لائل پور تھا جو آج کا فیصل آباد، اس نے ٹھان لی کہ میں اب عسکری تحریک چلاؤں گا انگریز کے خلاف۔ اس نوجوان کا نام بھگت سنگھ تھا۔ بھگت سنگھ نے اپنے دوستوں کے ساتھ نیشنل کالج میں ایک تنظیم بنائی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نے عسکری جدوجہد کا آغاز کرنے کے بارے میں سوچا۔ اب بھگت سنگھ کا والد جو تھا وہ بھی آزادی کی تحریک کا سپاہی تھا، اس کے خاندان کے کئی لوگ جو ہے وہ مارے جا چکے تھے اس تحریک۔ بھگت سنگھ نے جو تنظیم بنائی اسے بھارت سبھا کا نام دیا اس نے، اور اس نے جو ہے وہ تحریک کا باقاعدہ آغاز اس سے شروع کر دیا۔ بھگت سنگھ کے والد نے سوچا کہ چلے اس کی شادی کرواتے ہیں تو شاید یہ اس کام سے ٹل جائے۔ تو جس خاتون کے ساتھ بھگت سنگھ کا شادی ہونا قرار پائی، بھگت سنگھ اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بقیہ زندگی اپنے وطن کے لیے وقف کر چکا ہوں، اور میرے لیے میرے پاس جو محبت ہے وہ اپنے وطن اور سرزمین کے علاوہ کسی اور کو دینے کے لیے نہیں۔ یہ کہہ کے بھگت سنگھ کانپور چلا گیا۔ کانپور ہندوستان کا ایک شہر ہے، اور وہاں جا کے بھگت سنگھ نے بنگالی سیکھی۔
کانپور آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے ہندوستان کے اندر۔ بھگت سنگھ نے کانپور جا کر رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ صاحب کی تنظیم ہندوستان ریپبلکن ایسوسیٹ میں شرکت کی اور شمولیت اختیار کی۔ ہندوستان ریپبلکن ایسوسیٹس کو اطلاع ملی کہ ایک ٹرین آ رہی ہے جس میں اسلحہ آ رہا ہے اور انگریز اسلحہ لا رہا ہے۔ انہوں نے اس ٹرین پہ حملہ کرنے کا پلان بنایا اور باقاعدہ حملہ کیا۔ اس ٹرین کا نام کاکوری ٹرین تھا۔ کاکوری ٹرین پہ حملے کے بعد ہندوستان ریپبلکن ایسوسیٹس کی تمام قیادت کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور اس جماعت میں پابندی لگا دی گئی۔ لیکن بھگت سنگھ نے اس تنظیم کو، ہندوستان ریپبلکن ایسوسیٹس کو چلانے کی ٹھان لی اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور بقیہ ساتھوں کے ساتھ مل کے اس کو منظم کیا۔ 1928 میں سائمن کمیشن آیا ہندوستان۔ سائمن کمیشن کے خلاف ایک سیاسی رہنما، سیاسی کارکن لالا لاجپت رائے نے مظاہرہ کیا اور اس مظاہرے میں لاٹھی چارج ہوا اور لالا لاجپت رائے قتل ہو گئے۔ پورے ہندوستان میں اس قتل کے خلاف بھی مزاحمتی بیانات آنا شروع ہو گئے، لوگوں نے مزاحمت کرنا شروع کی۔ جیسے مسلمان جو قیادت تھی اس وقت ہندوستان کی، موہن داس گاندھی، موتی لال نہرو، تو انہوں نے مزاحمت بیانات دیے۔ بھگت سنگھ کو یہ بات پسند آئی۔ وہ کیونکہ عسکری تحریک کا حامی تھا، اس نے لالا لاجپت رائے کا قتل کا بدلہ لینے کے بارے میں سوچا اور ٹھان لی کہ میں اس کے قتل کا بدلہ لوں گا۔ جب قتل کا بدلہ لینے کے لیے بھگت سنگھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا تو ایک انگریز سپاہی، سکونڈرز نام تھا اس کا، وہ مارا، قتل ہو گیا۔ اور اس تحریک کو مزید عوامی بنانے کے لیے بھگت سنگھ نے وہاں جو عدالت تھی اس کا خالی حصہ تھا، اس میں ایک دھماکہ بھی کیا تاکہ بات مشہور ہو جائے کہ عسکری تحریک شروع ہو گئی۔ اس نتیجے میں بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد وہ بار بار بھگت سنگھ کی پیشیاں ہوتی، عدالت میں لاتے، عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑے کرتے۔ اب عدالتی کٹہرے کو بھی بھگت سنگھ نے بڑی خوبصورتی سے اپنے پیغام کے لیے استعمال کیا۔ جب بھگت سنگھ کی تاریخ ہوتی تو بے شمار لوگ عدالت کے باہر آ کے اکٹھے ہو جاتے اور وہ بھگت سنگھ کی تاریخ سنتے۔ بھگت سنگھ اس عدالتی کٹہرے میں کھڑے ہو کے آزادی کی بات کرتے اور عسکری جدوجہد کی بات کرتے، اور ہندوستان کی جو اس وقت مسلمان لیڈرشپ تھی، موتی لال نہرو اور گاندھی صاحب، یہ جزوی آزادی کی بات کرتے تھے۔ بھگت سنگھ نے وہاں کلی آزادی کی بات کی، مکمل آزادی کی بات کی۔ اب اس کٹہرے میں بھگت سنگھ جو بھی گفتگو کرتا، اس کے ساتھی جو بھی ہندوستان کے اخبارات میں چھپنا شروع ہو، بھگت سنگھ کی مشہور ہونا شروع ہو گئے اور مشہور ہونا شروع ہو گئے کہ یہ کوئی نوجوان ہے جو عسکری تحریک اور انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیا۔ اس سے یہ ہوا کہ موتی لال نہرو اور موہن داس گاندھی بھگت سنگھ کے خلاف ہو گئے کہ یہ ہم سے زیادہ مشہور ہو۔ اس سارے سلسلے میں جیل کی تاریخ میں سب سے طویل بھوک ہڑتال بھی بھگت سنگھ نے کی، اور جب موہن داس گاندھی بھگت سنگھ مہاراج کے خلاف ہو گئے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف بھگت سنگھ کی اس بھوک ہڑتال کی حمایت کی، بلکہ بھگت سنگھ کی پھانسی کی سزا کی مخالفت کی اور بمبئی کی اسمبلی سے استعفیٰ دے کے تو باہر آ گئے اور احتجاج میں شریک ہو گئے۔ لیکن بھگت سنگھ کو انگریز سرکار نے اس کے ساتھیوں راج گرو اور سکھ دیو کے ساتھ صرف 23 سال کی عمر میں سزائے موت دی۔ بھگت سنگھ 28 سپٹمبر 1907 کو فیصلہ آباد میں پیدا ہوئے اور 23 مارچ 1931 کو اسے لاہور کے مقام پر پھانسی دی گئی۔ بھگت سنگھ اور ان کے دونوں ساتھیوں راج گرو اور سکھ دیو کی لاشوں کو دریا میں بہا دیا گیا۔ کہتے ہیں تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے جب پھانسی کے پھندے کی طرف بھگت سنگھ اور اس کے ساتھی جا رہے تھے تو ان کے جہاں پہ وہ آزادی کے نعرے تھے تو وہ کہتے جا رہے تھے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے، کھینچ کر لائی ہے سب کو قتل ہونے کی امید،
खींच के लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचाए कातिल में है, आशिकों का आज जमघट कूचाए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो दोस्तों, भगत सिंह का नाम आज किसी निसाब की किताब में हमें नहीं पढ़ाया जाता। भगत सिंह भी आज़ादी का सिपाही था, ना पाकिस्तान की किसी निसाब की किताब में है, ना हिंदुस्तान की किसी निसाब की किताब में। अब तारीख के औराक की गर्दानी करके ही हमें तारीख से ऐसे हीरोज़ का नाम निकालना पड़ेगा और आपके सामने पेश करना पड़ेगा। और इस 23 मार्च को जहाँ यौम पाकिस्तान है, करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी, वहीं पे भगत सिंह की मैं कहूँगा कि ये इंतकाल का और शहादत का भी दिन है। उसने भी इस वतन के लिए शहादत पेश की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।